بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درس نظامی آن لائن اکیڈمی کی طرف سے خوش آمدید۔ سب سے پہلے اس چینل کو سبسکرائب کیجیے اور اس ویڈیو کو لائک کیجیے اور بیل کی بٹن کو دبائیں تاکہ مزید ویڈیو حاصل کر سکے، اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے تاکہ اور لوگوں کو بھی فائدہ حاصل ہو سکے۔ وَأَمَّا النَّهْيُ فَهُوَ طَلَبُ الْكَفِّ عَنِ الْفِعْلِ عَلَى وَجْهِ الِاسْتِعْلَاءِ وَلَهُ صِيغَةٌ وَاحِدَةٌ وَهِيَ الْمُضَارِعُ مَعَ النَّاهِيَةِ كَقَوْلِهِ تَعَالَى وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا۔ انشاء کی بحث آپ نے پڑھنا شروع کی تھی، اور صاحب کتاب نے آپ کو بتلایا کہ انشاء دو قسم پر ہے، ایک طلبی ہے اور ایک غیر طلبی۔ طلبی وہ ہے جو تقاضا کرے ایسے مطلوب کا جو طلب کے وقت حاصل نہ ہو گئے، اور جبکہ انشاء غیر طلبی وہ ہے جو ایسا نہ ہو، یعنی جس میں کسی چیز کی طلب نہ ہو۔ اور انشاء طلبی جو ہے انہوں نے بتلایا آپ کو، وہ 5 چیزوں کے ساتھ ہے۔ 5 چیزیں ہیں، امر ہے، نہی ہے، استفہام ہے، تمنی ہے اور ندا ہے۔ ان میں سے سب سے پہلے امر کے بارے میں انہوں نے آپ کو بتلایا کہ امر جو ہے وہ کسی فعل کو طلب کرنا ہے استعلاء کے طریقے پر، اور اس کے 4 صیغے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد انہوں نے آپ کو بتلایا کہ کبھی کبھار امر کا صیغہ جو ہے وہ اپنے معنی اصلی سے نکل جاتا ہے اور دوسرے معنی ادا کرتا ہے، اور اس کا پتہ قرینے سے چلتا ہے بھائی اس کے کس معنی کے لیے ہے، تو معنی اصلی سے نکل جاتا ہے۔ اور امر کا معنی اصلی کیا تھا کہ اس میں طلب فعل ہو، اور یہ طلب فعل بھی کس طریقے پر ہو، استعلاء۔ تو لہذا معنی اصلی سے تب نکلے گا جب یہ دونوں چیزیں یا دونوں میں سے کوئی ایک نہ پائی جائے۔ مثلا امر کا صیغہ آتا ہے اور سرے سے وہ اس میں طلب فعل ہی نہیں ہے، معلوم ہو یہ اپنے معنی اصلی میں استعمال نہیں ہو رہا، یا طلب فعل تو اس کے اندر ہے لیکن طلب فعل استعلاء کے طریقے پر نہیں ہے، تو بھی سمجھ جائیں کہ یہ امر اپنے معنی اصلی سے نکل گیا ہے۔ یا دونوں ہی نہ ہوں، طلب فعل بھی نہ ہو اور استعلاء بھی جی۔ آج ہم نہی کے بارے میں پڑھیں گے۔ امر کا بیان مکمل ہوا تو نہی کی تعریف کر رہے ہیں، کہتے ہیں وَأَمَّا النَّهْيُ، اور باقی نہی جو ہے فَهُوَ طَلَبُ الْكَفِّ عَنِ الْفِعْلِ عَلَى وَجْهِ الْاِسْتِعْلَاءِ۔ کف کا معنی، کف یا کف کے معنی ہوتے ہیں روکنے کے، تو نہی جو ہے فَهُوَ طَلَبُ الْكَفِّ عَنِ الْفِعْلِ، وہ فعل سے روکنے کو طلب کرنا، فعل سے روکنے کو طلب کرنا، عَلَى وَجْهِ الْاِسْتِعْلَاء، استعلاء کے طریقے پر بھائی۔ استعلاء بڑا سمجھتے ہوئے اپنے آپ کو اونچا سمجھتے ہوئے کسی سے فعل سے رکنے کو طلب کرنا، یہ ہے نہیں بھائی۔ مثلا آپ کسی سے کہتے ہیں لا تضرب زیدن، تو یہ آپ ضرب سے روکنے کو طلب کر رہے ہیں کہ وہ ضرب کو چھوڑ دے، ضرب کو ترک کر دے۔ اور کس طریقے پر ہو؟ اگر یہ استعلاء کے طریقے پر ہو، اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہوئے ہو، حکم دے رہے ہیں آپ، تو اس صورت میں یہ کیا کہلائے گا؟ نہیں، یہ نہیں کہلائے گی بھائی، نہیں۔ تو کہتے ہیں وَأَمَّا النَّهْيُ فَهُوَ طَلَبُ الْكَفِّ عَنِ الْفِعْلِ عَلَى وَجْهِ الْاِسْتِعْلَاءِ، اور باقی نہیں جو ہے وہ فعل سے روکنے کو طلب کرنا ہے استعلاء کے طریقے پر۔ وَلَهُ صِيغَةٌ وَاحِدَةٌ، اور اس کا ایک ہی صیغہ ہے، نہیں کا ایک۔ امر کے تو 4 صیغے انہوں نے آپ کو بتلائے تھے، لیکن نہیں کا ایک ہی صیغہ ہے۔ وَهِيَ الْمُضَارِعُ مَعَ النَّاهِيَةِ، اور یہ وہ فعل مضارع ہے مع لا، جو کس کے ساتھ ہو؟ لا کے ساتھ، اور وہ لا بھی الناہیتی، نہیں والا ہو۔ کون سا لا ہو؟ نہیں والا ہو بھائی۔
روکنے والا ہو، روکنے والا. تو یہ وہ فعل مضارع ہے جو لائے نہیں کے ساتھ آئے. تو جیسے لا تضرب بھائی، لا تضرب، تو یہ لا کون سا ہے؟ نہیں والا ہے بھائی. کقولہ تعالی، اب اس کی مثال ذکر کر رہے ہیں جیسے اللہ تعالیٰ کا یہ قول ہے وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، اور تم لوگ فساد نہ مچاؤ زمین میں بعد اصلاحها، اس کی اصلاح کے بعد، زمین کی اصلاح کے بعد اس زمین کے اندر تم لوگ فساد نہ مچاؤ. یعنی جب زمین کے اندر معاملات ٹھیک طرح چل رہے ہوں تو تم لوگ اس میں فساد نہ مچاؤ بھائی. تو لا تفسدوا یہ صیغہ آیا، اور یہ صیغہ ہے نہیں کا بھائی. اس میں دیکھیے ایک فعل سے روکنے کو طلب کیا جا رہا ہے. کس فعل سے روکنے کو طلب کیا جا رہا ہے؟ فساد مچانے سے روکا جا رہا ہے بھائی، اس کو چھوڑنے کا حکم دیا جا رہا ہے. اور حکم دینے والی ذات کون سی؟ اللہ تعالی کی ہے. تو یہ کافانی فعل کو کس طریقے پر طلب کیا جا رہا ہے؟ استعلاء کے طریقے پر. تو یہ نہیں ہے بھائی، نہیں بھائی. وقد تخرج صيغته عن معناها الاصلي الى معان اخرى تفهم من المقام والسياق. وقد تخرج، اس کو تخرج پڑھنا بھائی، تخرج نہ پڑھنا. اسی طرح کی عبارت پیچھے امر کے اندر بھی آئی، آگے بھی کئی جگہ آئے گی ایسی عبارت. تو تخرج نہ پڑھنا بلکہ کیا پڑھنا اس کو؟ تخرج. یہ وقد تخرج صيغته، اور کبھی کبھار نکل جاتا ہے اس نہیں کا صیغہ عن معناها الاصلی، اپنے اصلی معنی سے. کبھی کبھار یہ نہیں کا صیغہ اپنے معنی اصلی سے نکل جاتا ہے الی معان اخرى، دوسرے معنی کی طرف. تفہم من المقام والسیاق، گزشتہ سبق میں بھی ایسی عبارت آئی تھی، میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ نکرہ کے بعد فعل آئے تو اس کے لیے کیا بنتا ہے؟ صفت. تو معانی نکرہ آیا، اخر اس کے لیے پہلی صفت، اور تفہم من المقام والسیاق یہ اس کے لیے دوسری صفت. اور موصوف صفت کا ترجمہ کس کے ساتھ کرتے ہیں؟ موصوف سے. بات پوری کیا کریں، موصوف سے پہلے ایسا یا ایسی کا لفظ لاتے ہیں. تو اب دیکھیے ترجمہ ذرا بھائی، میں اس کے مطابق ترجمہ کرتا ہوں. اور کبھی کبھار نہیں کا صیغہ اپنے معنی اصلی سے نکل جاتا ہے ایسے دوسرے معانی کی طرف جو مفہوم ہوتے ہیں، جو سمجھ میں آتے ہیں مقام اور سیاق سے. جو اس مقام اور اس وہ مقام، وہ محل ہی بتلا دے گا کہ یہاں کون سا معنی مراد ہے، یا وہ سیاق یعنی کلام کا چلاؤ وہاں بتلا دے گا کہ اس سے فلاں معنی مراد ہے، معنی اصلی مراد نہیں ہے بھائی. تو لہذا نہیں کا حقیقی معنی تو کیا تھا؟ فعل سے روکنے کو طلب کرنا. اور یہ فعل سے روکنے کو جو طلب کیا جا رہا ہو یہ کس طریقے پر ہونا چاہیے؟ استعلاء کے طریقے پر. تو لہذا یہ دونوں چیزیں ہوں تو ہم کہیں گے نہیں اپنے معنی میں ہے. اگر دونوں میں سے ایک بھی منتفی ہو گئی اور ختم ہو گئی تو پھر کہیں گے یہ اپنے اصل معنی میں نہیں. اگر طلب الکف عن الفعل یہ تو پایا جائے لیکن استعلاء کے طریقے پر نہ ہو تو پھر یہ نہیں اپنے اصل معنی سے نکل گئی بھائی. نہیں کا صیغہ کیا ہوا؟ اپنے اصل معنی سے نکل گئی. یا سرے سے اس میں طلب ہو ہی نہ تو بھی نہیں کا معنی اپنے نہیں کا لفظ صیغہ اپنے معنی اصلی سے نکل گیا بھائی، نکل گیا. اور میں نے آپ کو بتلایا تھا امر کے اندر بھائی کہ ایک ہے امر، ایک ہے دعا اور ایک ہے التماس. امر کے اندر بھی طلب فعل، دعا کے اندر بھی طلب فعل، التماس کے اندر بھی طلب فعل. لیکن امر کے اندر طلب فعل ہے استعلاء کے طریقے پر، دعا کے اندر طلب فعل ہے عاجزی کے طریقے پر، اور التماس کے اندر طلب فعل ہے برابری کے اور مساوات کے طریقے پر. بالکل اسی طرح نہیں کے اندر بھی ہے. اگر وہ جو طلب الکف ہے، طلب الکف، وہ طلب الکف جو ہے اگر وہ استعلاء کے طریقے پر ہو تو وہ ہے نہیں، اور اگر وہ عاجزی کے طریقے پر ہو وہ طلب الکف تو یہ ہے دعا. اور وہی طلب الکف اگر برابری کے طریقے پر ہو تو یہ التماس ہے بھائی. یہ کیا ہے؟ التماس ہے بھائی.
تو چنانچہ کہہ رہے ہیں کہ دعا، جیسے کہ دعا ہے، نحو مثال کے طور پر فلا تشمت بی الاعداء، فلا تشمت بی الاعداء، پس آپ خوش نہ کیجئے مجھ پر دشمنوں کو، فلا تشمت، پس آپ خوش نہ کیجئے، بیا مجھ پر، الاعداء کس کو؟ دشمنوں کو۔ اشمت یشمتو کے معنی ہوتے ہیں کسی شخص کو تکلیف دے کر اس کے دشمن کو خوش کرنا۔ اشمت یشمتو کے کیا معنی ہیں؟ کسی شخص کے دشمن کو خوش کرنا، اس شخص کو تکلیف دے کر، یا یوں کہیں کسی شخص کو تکلیف دے کر اس کے دشمن کو خوش کرنا، یہ ہے اشمات بھائی۔ تو یہ حضرت ہارون علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام وہ کوہ طور پر تشریف لے گئے، تورات لینے کے لیے اللہ نے ان کو وہاں پر بلوایا، وہ وہاں تشریف لے گئے، تو وہاں پر تشریف لے گئے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر اور اپنے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کو اپنی قوم بنو اسرائیل میں چھوڑ گئے اور ان سے فرمایا کہ میری واپسی تک میری قوم کا، ان لوگوں کا خیال رکھنا، گمراہی وغیرہ سے ان کو بچانے کی کوشش کرنا اور ان کی رہنمائی کرتے رہنا۔ لیکن جب واپس آئے تو ادھر بنو اسرائیل والے جو تھے وہ گمراہی کے اندر مبتلا ہوئے اور انہوں نے وہ بچڑا بنایا تھا اور اس کی عبادت وغیرہ شروع کر دی تھی بھائی۔ تفصیلی واقعہ آپ تفسیر وغیرہ کے اندر پڑھ چکے ہوں گے یا کئی جگہ اساتذہ سے سن چکے ہوں گے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام جب واپس آئے اور اپنی قوم کی یہ حالت دیکھی تو بڑے ہی سخت جلال میں آ گئے بھائی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طبیعت تو ویسے بھی بڑی جلالی تھی، تو بڑے جلال میں آ گئے اور اپنے بھائی پر سخت غصے ہوئے، حتیٰ کہ اتنے غصے ہوئے کہ ان کو سر اور داڑھی کے بال پکڑ لیے اور ان سے کہنے لگے کہ تم نے ان کا خیال کیوں نہیں رکھا؟ تو حضرت ہارون علیہ السلام فرمانے لگے کہ میں نے تو بڑی کوشش کی لیکن یہ لوگ میری بات کہاں سنتے تھے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کو سر کے اور داڑھی کے بالوں سے پکڑ کر کھینچا تو وہ فرمانے لگے لا تشمت بی الاعداء، مجھ پر میرے دشمنوں کو خوش نہ کیجیے، مجھ پر میرے دشمنوں کو نہ ہنسائیے، یعنی آپ مجھے تکلیف دے رہے ہیں، میں نے تو اپنی طرف سے کوئی کمی نہیں کی، مگر یہ لوگ میری بات سنتے ہی نہیں تھے، میری باتوں کی یہ لوگ پرواہ کرتے ہی نہیں تھے، اب آپ مجھے اس طرح سلوک کر رہے ہیں، میرے ساتھ اس طرح سختی کر رہے ہیں، تو آپ میرے دشمنوں کو کیا کر رہے ہیں؟ خوش کر، وہ مجھ پر خوش ہو رہے ہیں میری یہ حالت دیکھ کر، تو آپ مجھے تکلیف دے کر میرے دشمنوں کو مجھ پر خوش نہ کیجیے۔ تو کہتے ہیں فلا تشمت بی الاعداء، پس آپ میرے دشمنوں کو مجھ پر نہ ہنسائیں بھائی، یا یوں ترجمہ کر لیں فلا تشمت بی الاعداء، آپ مجھ پر میرے دشمنوں کو نہ ہنسائیے۔ اب دیکھیے لا تشمت آیا، صیغہ تو نہیں کا ہے، صیغہ کون سا؟ نہیں کا، اور نہیں میں تو ہوتا ہے طلب الکف علی وجہ الاستعلاء، کسی فعل سے روکنے کو طلب کیا جاتا ہے اور کس طریقے پر ہوتا ہے؟ استعلاء، اور یہاں پر حضرت ہارون علیہ السلام استعلاء کے طریقے پر یہ کہہ رہے ہیں اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہوئے یا عاجزی کے طور پر بھائی؟ عاجزی کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ آپ مجھے چھوڑ دیجئے، آپ میرے ساتھ یوں سختی نہ کیجئے، میں نے اپنی طرف سے کوئی کمی نہیں کی، یہ لوگ میری کسی بات کی پرواہ نہیں کرتے تھے، سنتے ہی نہیں تھے، تو اس میں میرا قصور نہیں ہے بھائی۔ تو یہ عاجزی کے طریقے پر کہہ رہے ہیں فلا تشمت بی الاعداء، آپ مجھ پر میرے دشمنوں کو نہ ہنسائیے، تو اس لیے اس کو نہیں کہیں گے بلکہ کیا کہیں گے؟ دعا کہیں گے، دعا۔ والالتماسی، اور کبھی کبھار کس معنی کے لیے آئے گا نہیں کا صیغہ؟ التماس کے لیے آئے گا، کقولک لمن یساوی کا، جیسے آپ کا کہنا اس شخص سے یساوی کا جو آپ کے برابر ہے، آپ ایسے شخص سے کہتے ہیں جو آپ کے برابر ہے کہ لا تبرح من مکانک حتی ارجع الیک، لا تبرح، تم نہ ہٹنا، من مکانک، اپنی جگہ سے، حتی ارجع الیک، یہاں تک کہ میں تمہارے پاس واپس لوٹ آؤں۔
تم اپنی جگہ سے نہ ہٹنا، یعنی اپنی جگہ کو نہ چھوڑنا یہاں تک کہ میں تمہارے پاس واپس لوٹ آؤں۔ تو اب دیکھیے لا تبرح صیغہ تو نہیں کا ہے، لیکن یہاں پر آپ اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہوئے نہیں کہہ رہے یہ نہیں کا صیغہ، بلکہ اس کے برابر میں کہ ہیں، برابر سمجھتے ہوئے یہی صیغہ آپ نے ادا کیا۔ تو اب یہ طلب الکف تو ہے اس کے اندر، لیکن یہ طلب الکف استعلاء کے طریقے پر نہیں، لہذا اس کو نہیں کہیں گے، بلکہ کیا کہیں گے؟ التماس کہیں گے، یعنی درخواست اور گزارش کہیں گے بھائی۔ تو دیکھیے میں نے آپ سے کہا تھا وقد تخرج پڑھیے، تخرج نہ پڑھیے بھائی۔ دیکھیے یہی صیغہ فلا تشمت بی الاعداء یا لا تبرح آپ نے کہا، تو یہ اس کے معنی اصلی سے کوئی آپ نے نکالا؟ آپ نے تو صرف یہ جملہ کہا لا تبرح من مکانک حتی ارجع الیک، آپ نے صرف یہ جملہ کہا۔ حضرت ہارون علیہ السلام نے کیا وہ نہیں کے صیغے کو اس کے اصل معنی سے نکالا؟ نہیں، انہوں نے تو صرف اتنا فرمایا فلا تشمت بی الاعداء۔ لیکن اس قسم کے موقع پر جب اس صیغے کو استعمال کیا گیا یہ خود بخود اپنے معنی اصلی سے نکل گیا۔ تو تخرجو کہیں تو تخرجو کا تو کیا معنی ہوگا؟ نکالا گیا ہو، یعنی باقاعدہ معلوم ہو کسی نے نکالا ہے اس کو اس کے معنی اصلی سے۔ نہیں بھائی، کسی نے باقاعدہ اس کو اپنے معنی اصلی سے نکالا نہیں۔ جیسے میں نے ابھی مثال ذکر کی، آپ اپنے ساتھی سے کہہ رہے ہیں لا تبرح، اپنی جگہ سے نہ ہٹنا۔ اب آپ نے کوئی عمل نہیں کیا کہ یہ اپنے معنی اصلی سے نکل جائے، ہاں آپ نے صرف ایک جملہ کہا، اس جملے میں یہی نہیں کا صیغہ آیا، لیکن جب غور کیا گیا تو پتہ چلا یہ استعلاء کے طریقے پر طلب الکف نہیں ہے، معلوم ہو یہ صیغہ اپنے معنی اصلی سے نکل گیا ہے اور خود بخود نکل گیا ہے۔ جب استعمال ایسے مقام پر کریں گے یہ خود ہی اپنے معنی اصلی سے نکل جائے گا بھائی، وہ معنی ادا ہی نہیں کرے گا، مقام ہی وہ والا نہیں ہے، محل ہی نہیں ہے۔ سورج سمجھ میں آ گئی بھائی؟ تو لا قد تخرج پڑھیں گے، قد تخرج نہیں پڑھیں گے بھائی۔ والتمنی، اور تمنی نحو مثال کے طور پر لا تطلع فی قولہ، لا تطلع کا جیسے صیغہ آیا فی قولہ کسی شاعر کے اس قول کے اندر، یا لیل طل یا نوم ذل یا صبح قف لا تطلع، یا لیل طل یا نوم ذل یا صبح قف لا تطلعی۔ یا لیل طل، طال یطول سے طل صیغہ امر آیا بھائی، اے رات طل طویل ہو جا، یا نوم ذل زال یزول سے صیغہ امر آیا دور ہونا، اے نیند زائل ہو جا دور ہو جا، یا صبح قف وقف یقف سے امر آیا، اے صبح رک جا، لا تطلع طلوع نہ ہو، طلوع نہ ہو، تو محل استشہاد ہے لا تطلع۔ یہ صیغہ تو نہیں کا ہے لیکن یہاں یہ تمنا کے لیے آیا ہے بھائی، کس کے لیے آیا ہے؟ تمنا کے لیے بھائی۔ جیسے گزشتہ سبق کے اندر ایک شعر آپ نے پڑھا تھا، الا ایھا اللیل الطویل الانجلی بصبح ومل اصباح منک بامثلی، اس شعر کے اندر شاعر سخت تکلیف اور پریشانی اور غم کے اندر تھا اور وہ رات سے کہہ رہا تھا کہ تو جلدی سے گزر جا، جلدی سے صبح طلوع ہو جائے۔ یہ شعر اس کا بالکل برعکس ہے بھائی، بالکل برعکس۔ وہاں شاعر تھا غم کی حالت میں اور رات گزرنے میں ہی نہیں آ رہی تھی، اور یہ شاعر جو ہے خوشی کی حالت میں ہے، اس کے دوست احباب ساتھی وغیرہ رشتہ دار آئے ہوئے ہیں اور خوشی کا موقع ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ خوشی کا وقت بڑی جلدی گزرتا ہے، خوشی کی وجہ سے انسان کو اس کے گزرنے کا پتہ ہی نہیں چلتا بھائی۔ تو لہٰذا اب یہ خوشی کا موقع ہے تو اور شاعر کو یہ خوف ہے کہ یہ خوشی کا وقت ہے اور خوشی کا وقت تو بڑی جلدی گزر جاتا ہے، مجھے پتہ بھی نہیں چلے گا اور گزر جائے گا، تو چنانچہ وہ رات کو خطاب کرتے ہوئے کہتا ہے یا لیل طل، اے رات طویل ہو جا، یا نوم ذل، اے نیند دور ہٹ جا مجھ سے، میری یہ خوشی کے لمحات غفلت میں میرے گزرے، ایسا کرنے کی کوشش نہ کر، مجھے نیند کی طرف نہ لے جا، یا صبح قف، اے صبح رک جا، لا تطلع طلوع نہ ہو۔
اے صبح رک جا طلوع نہ ہو. تو یہاں وہ کیا کرنا چاہتا ہے؟ وقت کو روکنا چاہتا ہے کہ یہ خوشی کا وقت ہے یہ تاکہ زیادہ سے زیادہ دیر تک رہے بھائی. تو یہاں پر وہ صیغہ لے کر آیا لا تطلع، لا تو طلوع نہ ہو، اے صبح تو طلوع نہ ہو. اور اس کو انہوں نے تمنی کی مثال کے طور پر ذکر کیا. بھئی یہ تمنی کی مثال کس طرح ہے؟ کہتے ہیں بھئی دیکھیے صیغہ ہے نہیں کا، اور نہیں کہتے تھے طلب الکف علی وجہ الاستعلاء، فعل سے رکنے کو طلب کرنا استعلاء کے طریقے پر، استعلاء کے طریقے پر. اور یہاں پر خوشی کا وقت ہے اور خوشی کا وقت بڑی تیزی سے گزر رہا ہے، اور یہ شاعر خطاب کس کو کر رہا ہے؟ صبح کو. یا صبح لا تطلع، اے صبح تو طلوع نہ ہو، طلوع نہ ہو. حالانکہ صبح تو کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس کو خطاب کیا جائے اور اس سے بات کی جائے. صبح تو زمانے کا نام ہے، اور یہ صبح کی قدرت میں تو نہیں ہے کہ وہ اپنے آپ کو روک لے اور طلوع نہ ہونے دے بھئی اپنے آپ کو. تو لہذا معلوم ہوا کہ یہاں یہ اپنے اصل معنی میں نہیں ہے بھئی. لا تطلع اپنے اصل معنی میں، کیونکہ جس سے خطاب کر رہا ہے اس میں قدرت ہی نہیں، صلاحیت ہی نہیں ہے کہ اس سے خطاب کیا جائے یا وہ اس پر عمل کرے. تو پھر یہ کس معنی میں ہے؟ تمنا کے معنی میں پھر کس طرح ہے؟ کہتے ہیں کہ چونکہ وہ صبح سے کیا کہہ رہا ہے تو طلوع نہ ہو، اور ایسا ہو سکتا ہے کہ صبح طلوع نہ ہو؟ صبح طلوع نہ ہو ایسا تو نہیں ہو سکتا. تو یہ ایک ایسی چیز کو طلب کر رہا ہے جو ممکن ہی نہیں ہے، اور ناممکن چیز کو طلب کرنا اسی کو تمنا کہتے ہیں بھائی. تو یہ کیا ہے؟ کس کی مثال ہے؟ تمنا کی بھائی. بات سب کو سمجھ میں آ گئی بھائی؟ تو کہتے ہیں یا لیل طل یا نوم ذل یا صبح قف لا تطلعی، اے رات طویل ہو جا، اے نیند دور ہٹ جا، اے صبح رک جا تو طلوع نہ ہو. وَالتَّحْدِيدِ اور کبھی نہیں جو ہے وہ تحدید کے لیے آئے گی. تحدید کا کیا معنی ہے؟ پچھلے سبق میں بھی آیا تھا یہ لفظ بھائی، تحدید دھمکی دینا. وَالتَّحْدِيدِ اور کبھی نہیں کا صیغہ دھمکی دینے کے لیے آئے گا. كَقَوْلِكَ لِخَادِمِكَ جیسے کہ آپ کا اپنے خادم سے کہنا لا تطع امری، لا تطع امری تو میری بات نہ مان، تو میرے حکم کی اطاعت نہ کر، تو میرے حکم کی فرما برداری نہ کر. اب دیکھیے آپ کا ایک خادم ہے اور آپ اس کو یہ کہہ رہے ہیں تو میری بات کی، میرے حکم کی فرما برداری نہ کر. حالانکہ وہ آپ کا خادم ہے، اور خادم کو رکھا ہی کس لیے جاتا ہے؟ خدمت کے لیے. اور آپ اس سے کیا کہہ رہے ہیں؟ تو میرے حکم کی تعمیل نہ کر، میرے حکم کی فرما برداری نہ کر. حالانکہ خادم کو تو رکھا ہی خدمت کے لیے جاتا ہے. تو معلوم ہوا آپ جو اس کو روک رہے ہیں خدمت سے، معلوم ہوا یہاں حقیقی معنی مراد نہیں، بلکہ یہ آپ دراصل غصے میں اور دھمکی کے طور پر اس سے کہہ رہے ہیں. معلوم ہو اس نے کوئی ایسی نافرمانی کی ہے. آپ عام دیکھتے بھی ہیں، اس طرح ہوتا بھی رہتا ہے. کوئی شخص اپنے ملازم وغیرہ سے سخت ناراض ہو جاتا ہے تو اس کو کہتا ہے کہ تم میری بات نہ ماننا. تو یہ کیا اس کو روک رہا ہوتا ہے یا اس کو دھمکی دے رہا ہوتا ہے؟ دھمکی دے رہا ہوتا ہے کہ تم میری بات مان تو نہیں رہے اور میری بات بالکل نہ مانو، ان قریب تمہیں اس کے انجام کا اور اس کا پھل تمہیں چکھنا پڑے گا، اس کا انجام تمہاری آنکھوں کے سامنے آ جائے گا. سمجھ میں آیا بھائی؟ معنی سمجھ میں آ گیا بھائی؟ تو کہتے ہیں وَالتَّحْدِيدِ كَقَوْلِكَ لِخَادِمِكَ لَا تُطِعْ أَمْرِي اور دھمکی کے لیے جیسے کہ آپ کا اپنے خادم سے کہنا لا تُطِعْ أَمْرِي تو میرے حکم کی اطاعت نہ کر. وَأَمَّا الْإِسْتِفْهَامُ نہیں کی بحث ختم ہوئی بھائی. یہ یاد رکھیے انہوں نے آپ کو بتلایا کہ امر کا صیغہ کبھی اپنے معنی اصلی سے نکل جاتا ہے اور معانی کے لیے استعمال ہوتا ہے. اس کی کئی مثالیں ذکر کی. اسی طرح نہیں کے اندر بھی 2-3 مثالیں ذکر کر دیں. تو یہ معنی نہیں کہ پھر یہ انہی میں سے کسی معنی کے لیے استعمال ہوگا. جب اصل معنی سے نکلے گا تو یہ جو مثالیں ذکر کی صرف انہی میں وہ اور معنی بند نہیں ہے، بلکہ یہ بطور مثال کے ذکر کر دیے بھائی.
اور بھی کسی اور معنی کے لیے بھی استعمال ہو سکتا ہے، لیکن جس معنی کے لیے بھی استعمال ہوگا وہ اپنے معنی اصلی سے نکل کر اس معنی کے لیے استعمال ہوگا بھائی۔ وَأَمَّا الْإِسْتِفْهَامُ فَهُوَ طَلَبُ الْعِلْمِ بِشَيْءٍ وَأَدَوَاتُهُ الْحَمْزَةُ وَهَلْ وَمَا وَمَنْ وَمَتَى وَأَيَّانَ وَكَيْفَ وَأَيْنَ وَأَنَّى وَكَمْ وَأَيٌّ۔ امر کے بعد نہیں کی بات آئی تھی، وہ بھی مکمل ہو گئی بھائی۔ اور انشاء طلبی آپ نے پڑھا 5 چیزوں سے ہوتا ہے، امر ہے، نہیں ہے، استفہام ہے، تمنی ہے اور ندا ہے۔ امر کی بات بھی مکمل ہوئی، نہیں کی بات بھی مکمل ہوئی، اب استفہام کی بات آئی۔ کہتے ہیں وَأَمَّا الْإِسْتِفْهَامُ، اور باقی استفہام جو ہے فَهُوَ طَلَبُ الْعِلْمِ بِشَيْءٍ، کسی چیز کے علم کو طلب کرنا، کسی چیز کے علم کو طلب کرنا یعنی کسی چیز کے جاننے کو طلب کرنا، تو یہ ہے استفہام بھائی، کہ آپ کسی چیز کے علم کو طلب کرتے ہیں، کسی چیز کے جاننے کو طلب کرتے ہیں کہ یہ چیز کس طرح ہے، کیسے ہے بھائی۔ وَأَدَوَاتُهُ الْحَمْزَةُ، اور اس کے جو کلمات ہیں، جو اس کے آلات ہیں جن کے ذریعے استفہام کیا جاتا ہے، ادوات جمع ہے ادات کی، اور ادات کہتے ہیں آلے کو، کس کو؟ آلہ، وہ چیز جس کے لیے کوئی کام سر انجام دیا جائے اسے آلہ کہتے ہیں۔ تو ادوات استفہام بیان ہو رہے ہیں، یعنی وہ کلمات جن کے ذریعے استفہام کیا جائے، جن کے ذریعے سوال پوچھا جائے، کسی چیز کے علم کو طلب کیا جائے، وہ کون کون سے کلمات ہیں وہ آپ کو بتلانے لگیں کہ الحمزۃ ایک حمزہ ہے، وحل اور حل ہے، ما ہے اور من ہے اور متا ہے اور ایانہ ہے اور کیفہ ہے اور این ہے اور انا ہے اور کم ہے اور ایون ہے۔ ان کے ذریعے جب بھی سوال کیا جاتا ہے ان کے ذریعے سوال کیا جاتا ہے، تو یہ ادوات استفہام ہیں، یعنی آلات استفہام ہیں، ان کے ذریعے، ان کلمات کے ذریعے سوال کیا جاتا ہے بھائی۔ فالحمزۃ لطلب التصور او التصدیق، بھائی یہاں تصور اور تصدیق کا ذکر آیا بھائی، تصور اور تصدیق کا۔ آپ منطق کے اندر پڑھ چکے ہیں تصور اور تصدیق کے بارے میں۔ تصدیق کس کو کہتے ہیں؟ ایک چیز کے لیے دوسری چیز کو ثابت کرنا یا ایک چیز سے دوسری چیز کی نفی کرنا، یہ ہے تصدیق بھائی۔ زید قائم، تو دیکھیے اس میں زید کے لیے کیا ثابت کیا گیا؟ قیام کو، اور زید لیس بقائم، یہاں پر زید سے قیام کی نفی کی گئی، تو یہ ہے تصدیق بھائی، جس میں ایک چیز کا ثبوت ہو دوسری چیز کے لیے یا ایک چیز کی نفی ہو دوسری چیز سے، تو یہ ہے تصدیق۔ آسان لفظوں میں یوں کہیے، جو پورا کلام ہو، یعنی جملہ ہو، تام جملہ، جس سے پوری بات کا پتہ چل رہا ہو، اس کو کہتے ہیں تصدیق بھائی۔ اور جو اس کے مقابلے میں جملہ نہ ہو، یعنی مفرد ہو، اس کو کہتے ہیں تصور بھائی، تصور۔ اب میں صرف زید آپ کے سامنے کہوں، آپ کو کوئی بات سمجھ میں آئی؟ نہیں بھائی، آپ کہیں گے بھائی کیا ہوا زید کو، بات تو پوری کیجئے بھائی، تو زید پورا جملہ نہیں۔ یا صرف قائمن کہوں تو یہ بھی پورا جملہ نہیں، تو یہ مفرد ہیں اور ان کو کیا کہیں گے؟ تصور۔ تو زید الگ تصور ہے اور قیام ایک الگ تصور ہے، لیکن جب اسی قیام کو آپ زید کے لیے ثابت کر دیتے ہیں یا اس کی نفی کر دیتے ہیں تو یہی تصدیق بن جائے گی۔ تو تصدیق کے اندر اسناد ہوگا، کیا ہوگا؟ اسناد ہوگا، یعنی بات پوری ہوگی، یعنی جملہ ہوگا، کلام ہوگا بھائی۔ سمجھ میں آیا بھائی؟ تو یہ ہے تصور اور تصدیق بھائی۔ بھائی اب آپ مجھے بتائیے کہ یہ تصور ہے یا تصدیق ہے؟ میرا قلم، شاباش، یہ تصور ہے۔ آپ کہیں گے کیا ہوا آپ کے قلم کو، بات تو پوری کیجئے۔ میری وہ کتاب جو آپ کے پاس تھی،
تصور، شاباش بھائی. حالانکہ کتنے سارے لفظ ہیں، لیکن یہ تو میں صرف ابھی آپ کو پہچان کروا رہا ہوں. میری وہ کتاب جو آپ کے پاس تھی، دیکھیے ابھی بات پوری نہیں ہوئی، وہ آگے آئے گا. تو مثلا آگے کلام کس طرح پورا ہوتا ہے؟ میری وہ کتاب جو آپ کے پاس تھی وہ میں نے 100 روپے کی خریدی تھی بھائی. دیکھا، اب بات پوری ہو گئی بھائی. صورت سمجھ میں آ گئی؟ تو لفظوں کو زیادہ لفظ ہوں اس کو دیکھ کر آپ نے دھوکے میں نہیں پڑنا بھائی. بس جب جملہ پورا ہو تو وہ ہے تصدیق، جملہ پورا نہ ہو تو یہ ہے تصور ہے بھائی. اب دیکھیے دو چیزیں آ گئیں، ایک ہے تصور اور ایک ہے تصدیق. تو یاد رکھیے یہ جو استفہام ہے اس میں آپ نے پڑھا کسی چیز کے علم کو طلب کیا جاتا ہے. تو اب یہ علم جس کو طلب کیا جا رہا ہے یا تو یہ تصور کے علم کو طلب کیا جائے گا یا تصدیق کے علم کو طلب کیا جائے گا. یہ یوں کہیں کبھی اس کے لیے تصور کو طلب کیا جائے گا، کبھی ان ادوات کے ذریعے تصدیق کو طلب کیا جائے گا. تو یاد رکھیے اس اعتبار سے یہ 3 قسم کے ہیں. ان میں سے کچھ ادوات استفہام ایسے ہیں جن کے ذریعے صرف تصور کو طلب کیا جاتا ہے، لہذا آپ بھی جب تصور کو طلب کرنا ہو ان کو استعمال کریں، باقیوں کو استعمال نہیں. بعض ایسے ہیں جن کو تصور اور تصدیق دونوں کے بارے میں پوچھنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، تو آپ بھی اس کو دونوں کے لیے استعمال کر سکتے ہیں. تصور کے بارے میں پوچھنا چاہیں تب بھی اس کو استعمال کر سکتے ہیں، تصدیق کے بارے میں پوچھنا چاہیں تب بھی اس کو استعمال کر سکتے ہیں. اور ان میں سے بعض ایسے ہیں جن کو صرف تصدیق کے بارے میں پوچھنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، تو آپ بھی ان کو ہمیشہ صرف تصدیق کے پوچھنے ہی کے لیے استعمال کیجئے گا بھائی. صورت سمجھ میں آ گئی بھائی؟ ہم علم معانی پڑھ رہے ہیں نا، علم معانی میں کسی لفظ کے ان احوال کو جانا جاتا ہے، لفظ عربی کے ان احوال کو جانا جاتا ہے جس سے وہ کیا ہو جائے؟ مقتضی حال کے مطابق ہو جائے. تو لہذا یہاں پر بھی یہی آپ کو بتلائیں گے کہ آپ کا لفظ جس لفظ کے ذریعے آپ استفہام کر رہے ہیں، سوال پوچھ رہے ہیں، اس کو مقتضی حال کے مطابق ہونا چاہیے. مثلا آپ تصور کے بارے میں پوچھنا چاہتے ہیں تو آپ کو وہی لفظ استعمال کرنا چاہیے جو کس لیے استعمال ہوتا ہے؟ تصور کے لیے جو لفظ استعمال ہوتے ہیں. آپ تصدیق کے بارے میں پوچھنا چاہتے ہیں تو وہ لفظ استعمال کیجئے جو تصدیق کے پوچھنے کے لیے استعمال ہوتا ہے. اور اگر ایسا لفظ ہے جو دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے تو آپ بھی اس کو دونوں مواقع پر استعمال کر سکتے ہیں بھائی. صورت سمجھ میں آ گئی بھائی؟ تو یہاں 3 قسم کے لفظ ہیں بھائی. بعض وہ ہیں جن کو تصور اور تصدیق دونوں کے طلب کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، اور بعض ایسے ہیں جن کو صرف تصدیق کے طلب کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، اور بعض ایسے ہیں جن کو صرف تصور کے استفہام کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. اب یہی تفصیل آپ کو بتلانے لگے ہیں. کہتے ہیں فالحمزۃ لطلب التصور او التصدیق، حمزہ جو ہے وہ تصور یا تصدیق کی طلب کے لیے ہے. یعنی حمزہ جو ہے استفہام کے جو ادوات ہیں یاد رکھیے ان میں حمزہ اصل ہے. تو اس کو طلب تصور کے لیے بھی استعمال کر سکتے ہیں اور طلب تصدیق. تو کہتے ہیں فالحمزۃ لطلب التصور او التصدیق، پس حمزہ جو ہے وہ طلب تصور یا طلب تصدیق کے لیے ہے. والتصور، میں نے آپ کو بتلا دیا تصور کسے کہتے ہیں؟ مفرد کو جس میں اسناد نہ ہو، جو جملہ نہ ہو بھائی، وہی بیان کر رہے ہیں. والتصور هو ادراک المفرد کا قول کا، اور تصور جو ہے وہ مفرد کا ادراک کرنا ہے. جیسے آپ کا قول بھئی ادراک المفرد کہا، مفرد کا ادراک کرنا یعنی اس کو جاننا. تصور کس چیز کا نام ہے؟ مفرد کے ادراک کا نام ہے، مفرد کے جاننے کا نام ہے، مفرد کا ذہن میں آنا، یہ ہے تصور بھائی. اور اسناد کے ساتھ ہو تو یہ کیا ہے؟ تصدیق. بھائی دیکھیے یہ جو مناطقہ ہوتے ہیں نا، مناطقہ، یہ اصل میں بحث کرتے ہیں قول معقول کے بارے میں. ایک ہم زبان سے بات کرتے ہیں،
لیکن زبان سے جب بھی بات کریں گے پہلے بات ذہن کے اندر آئے گی. تو جو ذہن کے اندر بات آئی ہے وہی بات جس کو ابھی ہم نے زبان سے ادا کرنا ہے، وہی بات جب تک ذہن میں ہے اس کو کہیں گے قول معقول. کیا کہیں گے؟ قول معقول، یعنی عقل کے اندر ہے یہ قول، ابھی ذہن کے اندر ہے. اور یہی بات جب زبان پر آ جائے گی تو اس کو کہیں گے قول ملفوظ. بھائی کیا کہیں گے؟ قول ملفوظ کہیں گے. تو مناطقہ جو ہیں یہ قول ملفوظ سے بحث نہیں، اصل ان کا مقصد وہ بات کرتے ہیں قول معقول سے، جو ذہن میں بات آتی ہے. کیا آتی ہے؟ ذہن میں بات آتی ہے. لیکن جو بات ذہن میں آتی ہے وہ دوسرے کو بتائی کس طرح جاتی ہے؟ لفظوں کے ذریعے بتائی جاتی ہے نا. تو یہ لفظ اس کے لیے آلہ ہے دوسرے کو سکھانے کا اور بتانے کا. تو منطقی کی نظر اصل میں وہ ذہن میں آنے والی بات ہے، وہ اسی کے بارے میں بات کرے گا اور وہی اس کے مد نظر ہوگی. لیکن چونکہ اس کو سمجھانے کے لیے الفاظ کا سہارا لینا پڑتا ہے لہذا وہ الفاظ کی بھی بات کرے گا. کس کی بات کرے گا؟ الفاظ کی بھی بات کرے گا. لہذا زید قائم، یہ بات جب آپ کے ذہن میں آئی اور آپ نے یقین کر لیا کہ زید کیا ہے؟ کھڑا ہے، یعنی ذہن میں آپ نے زید کے لیے قیام کو ثابت کر دیا، تو اس کو کہیں گے تصدیق. کیا کہیں گے؟ ابھی آپ کی زبان پر بھی یہ بات نہیں آئی، صرف ذہن میں ہے، لیکن منطقی کیا کہیں گے؟ یہ کیا ہے؟ تصدیق ہے. تو ہاں، اور جب اب سمجھانے کے لیے ہمیں لفظوں کے ذریعے بتانا پڑتا ہے کہ دیکھیے زید قائم، زید کے لیے کیا ثابت ہے؟ قیام ثابت ہے، اس لیے یہ تصدیق ہے. تو منطقی کی اصل نظر یہ لفظوں کی طرف نہیں ہوتی، اس کی اصل نظر کیا ہے؟ عقل میں آنے والی چیزیں جو ہیں، عقل میں جو بات آتی ہے اس کی طرف اس کی نظر ہوتی ہے. اس لیے انہوں نے کہا ہوا ادراک المفردی، مفرد کا ادراک کرنا، اس کو جاننا، یعنی اس مفرد کا ذہن میں آنا، یہ ہے تصور. ذہن میں کون آیا؟ مفرد، صرف زید آیا. اور یا ذہن میں صرف قیام آیا، دیکھو یہ بھی مفرد. لیکن ذہن میں اگر یہ آ گیا زید قائم کے زید کیا ہے؟ کھڑا ہے، آپ نے ذہن کے اندر زید کے لیے قیام ثابت مان بھی لیا کہ زید کے لیے قیام ثابت ہے، تو بس یہ کیا بن جائے گی؟ تصدیق بن جائے گی، اسناد ہوگا. سورج سمجھ میں آ گئی؟ اس لیے انہوں نے کہا ہوا ادراک المفردی، وہ مفرد کا ادراک ہے، اس کو جاننا ہے. جاننا ہے یعنی ذہن میں اس کا آنا. کا قولی کا، جیسے کہ آپ کا یہ قول علی مسافر ام خالد، کیا علی مسافر ہے یا خالد، یعنی کیا علی سفر کرنے والا ہے یا خالد. تو دیکھیے اب آپ یہ سوال کر رہے ہیں، آپ نے اپنے ساتھی سے کہا کیا علی سفر کرنے والا ہے یا خالد. اب اتنا تو آپ کو یقین ہے کہ سفر کسی نے کیا ہے، کوئی سفر کرنے والا ہے ضرور، لیکن تعین نہیں آپ کے ذہن میں کہ وہ سفر کرنے والا کون ہے، کہ میں سفر کرنے والا وہ علی ہے یا خالد. تو اتنا تو آپ کو پتا کہ کوئی سفر کرنے والا ہے، لیکن کرنے والا کون، یہ تعین نہیں تھی آپ کے ذہن میں. آپ نے اس تعین کو طلب کیا، تعین. تو جواب میں مثلا وہ کہے گا کہ علی، سفر کرنے والا کون ہے؟ علی ہے. یا جواب میں مثلا وہ کہتا ہے کہ خالد ہے، جو بھی جواب ہوا بھائی. تو یہاں دیکھیے آپ تعین کو طلب کر رہے ہیں، ایک چیز، دو چیزوں میں سے ایک کی تعین کو طلب کر رہے ہیں. تو یہ دراصل آپ تصور کے بارے میں پوچھ رہے ہیں، یہ آپ تصور کو طلب کر رہے ہیں. کیا کر رہے ہیں بھائی؟ دیکھیے انہوں نے آپ کو بتلایا کہ حمزہ جو ہے وہ طلب تصور کے لیے بھی آ سکتا ہے اور طلب تصدیق کے لیے بھی آ سکتا ہے. اور طلب تصور کی مثال ذکر کر دی، علی مسافر ام خالد. کیا کہتے ہیں کہ یہ کس کی مثال ہے؟ طلب تصور کی مثال ہے. بھئی آپ کو کیسے پتا چلے گا کہ یہاں طلب تصور ہے یا طلب تصدیق ہے؟ یہ حروف کے ذریعے، یہ جو ادوات آئے ان کے ذریعے توجہ ہے سبق کی طرف.
یہ جو ادوات ہے ان کے ذریعے سوال پوچھا جاتا ہے، اور سوال تصور کے بارے میں بھی ہو سکتا ہے، تصدیق کے بارے میں بھی ہو سکتا ہے۔ مثلا حمزہ کے اندر تصور کے بارے میں بھی سوال ہو سکتا ہے اور تصدیق کے بارے میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ آپ کو کیسے پتا چلے گا کہ یہ سوال تصور کا ہو رہا ہے یا یہ سوال تصدیق کا ہو رہا ہے؟ بھئی یاد رکھنا، اگر وہ جو سوال ہے اس کا جواب نعم یا لا کے ساتھ ہو، کس کے ساتھ؟ نعم یا لا، ہاں یا نہیں کے ساتھ جواب بنتا ہو اس کا، تو یاد رکھیے وہاں دراصل تصدیق کو طلب کیا جا رہا ہوتا ہے۔ اور جہاں پر جواب نعم یا لا کے ساتھ نہ دیا جا سکے بلکہ ایک چیز کی تعیین کرنا پڑے، وہ یاد رکھیے وہ طلب تصور ہوگا۔ کیا ہوگا؟ پہچان اب آپ کو رہے گی کہ نہیں رہے گی؟ بھائی طلب تصدیق کے لیے ہے کوئی سوال، آپ کو کیسے پتا چلے گا؟ اگر اس سوال کا جواب نعم یا لا کے ساتھ ہو تو پھر سمجھ جائیے کہ یہ دراصل تصدیق کو طلب کیا جا رہا ہے اس سوال کے ذریعے، اور اگر اس سوال کا جواب نعم یا لا کے ساتھ نہ دیا جا سکے بلکہ تعیین کرنا پڑے تو پھر آپ سمجھ جائیے کہ دراصل کیا کیا جا رہا ہے؟ تصور کو طلب کیا جا رہا ہے۔ کیا اگلے ہفتے امتحانات شروع ہو رہے ہیں یا نہیں؟ یہ کس چیز کا سوال ہے، تصدیق کا یا تصور کا؟ کیا اگلے ہفتے امتحانات شروع ہو رہے ہیں؟ مجھے یہ بتائیے یہ طلب تصور ہے یا طلب تصدیق ہے؟ کیا اگلے ہفتے امتحانات ہو رہے ہیں؟ طلب تصدیق ہے۔ کیسے پتا چلا؟ ہاں کہ اس کا جواب یا تو نعم سے دینا پڑے گا یا لا کے ساتھ کہ ہاں ہو رہے ہیں یا نہیں، تو یہ طلب تصدیق ہے۔ اب آپ مجھے بتائیے علی مسافر ام خالد، کیا علی سفر کرنے والا ہے یا خالد؟ طلب تصور ہے یا طلب تصدیق ہے؟ طلب تصور ہے۔ کیسے پتا چلا آپ کو؟ ہاں نعم یا لا کے ساتھ نہیں جواب دے سکتے بلکہ تعیین کو طلب کیا جا رہا ہے کہ آپ کو اتنا تو پتا ہے کہ سفر کرنے والا کوئی ہے، یہ تو آپ کو پتا ہی ہے، اب آپ صرف تعیین چاہتے ہیں کہ وہ کون ہے، علی یا خالد ہے۔ بھائی علی رب۔ اچھا اور مثالیں ایک دو کر لیجئے تاکہ اور بات واضح ہو جائے کہ یہ طلب تصور ہے یا طلب تصدیق ہے۔ بھائی کل آپ سبق پڑھنے کے لیے کیوں نہیں آئے؟ جی یہ طلب تصور ہے یا طلب تصدیق ہے؟ یہ طلب تصور ہے۔ آپ کو کیسے پتا چلا؟ کیونکہ اس کا جواب ہاں یا نہیں کے ساتھ نہیں دے سکتے۔ میں نے آپ سے کہا آپ کل سبق پڑھنے کیوں نہیں آئے تھے، آپ کہیں ہاں جواب بنتا ہی نہیں، یا آپ کہیں نہیں جواب بنتا ہی نہیں، بلکہ کیا کرنا پڑے گا؟ ہاں میں تعیین آپ سے دراصل طلب کر رہا ہوں، بس جہاں بھی تعیین کو طلب کیا جائے وہ ہے طلب تصور، اور جہاں بھی نعم یا لا کے ساتھ جواب دیا جا سکے وہ کیا ہے؟ طلب تصدیق۔ تو یہاں بھی میں نے جب آپ سے کہا کل آپ سبق پڑھنے کیوں نہیں آئے تو میں آپ سے تعیین طلب کر رہا ہوں کہ وہ وجہ کیا ہے، وہ علت کیا ہے جس کی وجہ سے آپ پڑھنے نہ آ سکے، تو یہ دراصل کیا کر رہا ہوں میں؟ طلب تصور کر رہا ہوں۔ بھائی بات اچھی طرح سب کو سمجھ میں آ گئی؟ بھائی دیکھیے اب یہی بیان کر رہے ہیں کا قولی کا، جیسے کہ آپ کا قول علی مسافر ام خالد، کیا علی سفر کرنے والا ہے یا خالد؟ تعتقد ان السفر حصل من احدهما ولكن تطلب تعيينه، آپ کا یہ اعتقاد ہے کہ ان السفر حصل من احدهما، کہ سفر ان دونوں میں سے کسی ایک سے حاصل ہوا ہے، یعنی آپ کو یہ یقین تو ہے کہ ان دونوں میں سے کسی ایک نے سفر کیا ضرور ہے، ولیکن تطلب تعینہ، لیکن آپ کس کو طلب کر رہے ہیں؟ صرف اس کی تعین کو طلب کر رہے ہیں کہ وہ ان دو میں سے وہ ایک کون سا ہے جس نے سفر کیا ہے۔ بھائی سفر کیا ہے تو دیکھو طلب تعین یہ کس کے اندر ہوگا؟ طلب تصور۔ وَلِذَا يُجَابُ بِالتَّعْيِينِ، اور اسی وجہ سے اس کا جواب تعین کے ساتھ دیا جائے گا۔ فَيُقَالُ عَلِيٌّ مَثَلًا، پس کہا جائے گا علی مثال کے طور پر، تعین کرتے ہوئے مثلا کیا کہا جائے گا؟ علی، یا مثلا خالد۔ بھائی وَالتَّصْدِيقُ هُوَ إِدْرَاكُ النِّسْبَةِ، اور تصدیق جو ہے وہ نسبت کا ادراک کرنا ہے۔ بھائی کس چیز کا؟ نسبت۔
ادراک کرنا، اس کا جاننا یعنی ذہن میں آنا۔ بھائی دیکھیے، تصور تھا مفرد کا ادراک، اور تصدیق کس کا نام ہے؟ تصور تھا مفرد کا ادراک اور تصدیق، عبارت پہ نظر رکھیے، نسبت کا ادراک۔ تصدیق کس چیز کا نام ہے؟ نسبت۔ نسبت بھائی وہ اسناد کس کو کہتے تھے؟ اسناد تام، ایک چیز کا دوسری چیز کے لیے ثبوت ہو یا ایک چیز کی دوسری چیز سے نفی ہو، یہ ہے نسبت۔ بھائی مثلا زید کی طرف آپ قیام کی نسبت کرتے ہیں کہ زید قائم، یا آپ زید کی طرف عدم قیام کی نسبت کرتے ہیں کہ زید لیس بقائم، یہ ہے نسبت۔ بھائی تو یہ اسناد تام مراد ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی بھائی؟ تو یہ کس کے اندر ہوگا اسناد تام؟ تصدیق کے اندر ہوگا۔ کہتے ہیں وہ تصدیق ہوا ادراک النسبت، اور تصدیق جو ہے وہ نسبت کا ادراک کرنا ہے۔ نحو مثال کے طور پر اسافر علی، کیا علی نے سفر کیا ہے؟ جی اب بتائیے، یہ تصدیق کے بارے میں پوچھا جا رہا ہے یا تصور کے بارے میں؟ اسافر علی، کیا علی نے سفر کیا ہے؟ یہ تصدیق ہے کہ اس کا جواب ہاں یا نہیں کے ساتھ ہوگا۔ تستفہم عن حصول سفر وعدمہ، آپ پوچھ رہے ہیں حصول سفر اور عدم حصول سفر کے بارے میں کہ سفر حاصل ہوا ہے یعنی پایا گیا ہے یا سفر نہیں پایا گیا۔ وَلِذَا يُجَابُ بِنَعَمْ أَوْ لَا، اور اسی وجہ سے اس کا جواب نعم یا لا کے ساتھ دیا جاتا ہے۔ وَالْمَسْئُولُ عَنْهُ فِي التَّصَوُّرِ مَا يَلِي الْحَمْزَةَ، اور مسئول عنہ وہ چیز جس کے بارے میں پوچھا گیا ہے۔ مسئول عنہ کیا ہے؟ وہ چیز۔ والمسئول، یہاں سے آپ کو یہ بتلا رہے ہیں کہ حمزہ استفہام جو ہے اس کے ذریعے تصور کو بھی طلب کیا جاتا ہے اور تصدیق کو بھی۔ بھائی تصدیق میں تو نعم یا لا کے ساتھ جواب آئے گا۔ اب اگر تصور کو طلب کیا جا رہا ہے کس کے ذریعے؟ حمزہ کے ذریعے، تو ہمیں کیسے پتا چلے گا کس چیز کے بارے میں، کس چیز کی تعیین کو طلب کیا جا رہا ہے؟ تو وہی بات بیان کر رہے ہیں کہ مسئول عنہ وہ چیز جو پوچھی جا گئی ہے، پھر تصوری کس کے اندر؟ تصور میں ما وہ چیز ہے یلیل حمزہ، ولیہ یلی کے معنی ہوتے ہیں ملے ہونے کے، ملنے کے۔ ما یلیل حمزہ جو ملی ہوئی ہے حمزہ کے ساتھ، وہ لفظ جو حمزہ کے ساتھ ملا ہوا ہے وہ مسئول عنہ ہے۔ بھائی وہ کیا ہے؟ مسئول عنہ ہے تصور کے اندر۔ جیسے دیکھیے اعلی مسافر ام خالد، حمزہ کے ساتھ کیا ملا ہوا ہے؟ علی، یہ لفظ جو ملا ہوا ہے اس کے بارے میں، اور جو اس کا معادل ہے آگے ام کے بعد ذکر ہوگا۔ بھائی دیکھیے ذرا عبارت پہلے کتاب پر دیکھ لیجئے۔ والمسئول عنہ فی التصور ما یلی الحمزہ ویکون لہ معادل یذکر بعد ام، اور وہ چیز جس کے بارے میں پوچھا گیا ہو تصور میں، ما وہ چیز ہوگی یلی الحمزہ جو کس کے ساتھ ملی ہوئی ہو؟ حمزہ کے ساتھ ملی ہوئی ہو، یعنی وہ لفظ جو حمزہ کے ساتھ ملا ہوا ہے۔ ویکون لہ معادل، اور اس کا کوئی معادل ہوگا، معادل کا معنی برابر کا، اس کا کوئی برابر کا ہوگا۔ یذکر بعد ام، جو کس کے بعد ذکر کیا جائے گا؟ ام کے بعد۔ بھائی دیکھیے اعلی مسافر ام خالد، کیا علی سفر کرنے والا ہے یا خالد؟ تو حمزہ استفہام کے ساتھ کون سا لفظ ملا ہوا ہے؟ علی، اس کے بارے میں پوچھا جا رہا ہے، اور اس کا ایک معادل ہے برابر کا، وہ کس کے بعد ذکر ہے؟ ام کے بعد۔ ام کے بعد کون سا لفظ ذکر ہے؟ خالد۔ تو علی اور خالد، علی اور خالد، تو یہ خالد علی کے برابر کا ہے، یعنی آپ کو ان دو کے بارے میں آپ پوچھ رہے ہیں کہ ان دو میں سے تعیین کرو، یہ دونوں برابر ہیں، یا تو اس نے سفر کیا ہے یا اس نے سفر کیا، یہ دونوں برابر ہیں، اس دو کے بارے میں مجھے پتہ نہیں، شک ہے، آپ تعیین کر دیں ان دو برابر میں سے کون سا والا ہے جس کے ساتھ یہ سفر قائم ہے، جس نے یہ سفر کیا ہے۔
سورت سمجھ میں آ گئی بھائی؟ تو کہتے ہیں والمسئول عنہ فی التصور ما یلی الحمزہ ویکون له معادل یذکر بعد ام، اور وہ چیز جس کے بارے میں پوچھا گیا ہے تصور کے اندر وہ ہے جو ملا ہوا ہے حمزہ کے ساتھ، اور اس کا کوئی معادل ہوگا جس کو ذکر کیا جائے گا ام کے بعد، وتسمى متصلۃ، اور اس کو کیا کہتے ہیں؟ ام متصلہ۔ یہ جو ام جو آگے حمزہ کے بعد آ رہا ہے اس کو ام متصلہ کہتے ہیں۔ کب؟ جب سوال تصور کے بارے میں ہو۔ جب سوال کس کے بارے میں ہو؟ تصور کے بارے میں ہے، اور جہاں دو برابر چیزیں ایک حمزہ کے ساتھ اور ایک ام کے ساتھ ذکر ہو تو یہ جو ام آتا ہے اس کو ام متصلہ کہتے ہیں۔ ام متصلہ بھائی۔ چلیے بس بھائی، باقی کل کریں گے۔ بس بھائی، ھذا ھو المرام، واللہ اعلم بحقیقت الکلام۔